بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب کشف المحجوب روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کشف اور مشاہدہ حق باری تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا، تم اپنے بطن یعنی پیٹ کو بھوکا رکھو اور دنیاوی حرص و لالچ کو چھوڑ دو، اور اپنے جسم کو ننگا کرو یعنی ہلکے قسم کے کپڑے پہنو، اور دنیاوی امیدوں کو کم کرو اور اپنے جگر کو پیاسا رکھو اور دنیا داری کو چھوڑ دو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا اپنے دل کی آنکھ سے مشاہدہ کر سکو۔ حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الغیب میں اس حدیث پاک کی روشنی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حالت کشف اور مشاہدہ افعال کے دوران اولیاء اللہ پر افعال خداوندی میں سے ایسے امور اور معاملات منکشف یعنی ظہور پذیر ہوتے ہیں جو انسانی عقلوں کو مغلوب اور عاجز کر دیتے ہیں اور انسانی عادات اور ظاہری رسومات کو پارا پارا کر ڈالتے ہیں۔ یہ امور خداوندی دو طرح کے ہوتے ہیں جو اولیاء اللہ کو درپیش ہوتے ہیں، مشاہدہ جلالی اور مشاہدہ جمالی۔ پھر ان میں سے اللہ رب العزت کے جلال و عظمت کے انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا ہے جو بندہ خدا کو بے چین کر دینے والے خوف اور متزلزل کر دینے والے ڈر اور قلب و جسم پر انتہائی غلبہ رکھنے والے خوف کے آثار پیدا کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تو جلالی کبریائی اور عظمت حق کے مشاہدے کی وجہ سے شدت خوف کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے دیگچی کے جوش مارنے کی سی آواز بلند ہوتی تھی، اور مشاہدہ جمال سے مراد ذات کبریائی حق کا وہ جلوہ پربہار ہے جو اپنے دامن میں بندہ مومن کے دل کی روحانیت اور نورانیت کے لیے نور و سرور، لطف و کرم، گفت دل نشین، عنایات عظیم، مراتب بلند اور اللہ رب العزت کے قرب کی خوشخبری جیسے انعامات لیے ہوئے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ رحمت خداوندی ہے کہ جس کی طرف بندہ مومن کو دنیاوی آزمائش، تکالیف، مصائب برداشت کر کے اور عبادت، ریاضت، مجاہدات سے گزر کر آخر کار لوٹنا ہے، اور ان انعامات عظیم کے بارے میں اللہ کی فضل رحمت سے تقدیر ازل کا قلم خشک ہو گیا ہے، اور یہ خدا پاک کی رحمت و فضل اور اولیاء اللہ کو دنیا میں ایک خاص وقت تک باقی رکھنا ہے تاکہ فرت شوق و طلب دیدار الہی کے باعث ان کی محبت حد سے گزرنے نہ پائے اور شدت جذبات سے ان کے جگر پھٹ نہ جائے، اور اس سے وہ موت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کی ادائیگی کے سلسلے میں کمزور یا ہلاک نہ ہو جائے۔ اور اللہ اپنے مقرب بندوں سے مہربانی و عنایت کا یہ سلوک اپنے خاص فضل و کرم، رحمت و نوازش سے فرماتا ہے تاکہ ان کے دل اس سے اصلاح اور نرمی حاصل کریں۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معزز حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ اے بلال، ہمیں تکبیر اقامت کے ذریعے راحت پہنچا تاکہ ہم نماز میں داخل ہوں یعنی اللہ رب العزت کے جلووں کا مشاہدہ کریں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور بندہ مومن کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کی معراج یعنی اللہ کے قرب اور دیدار الہی کا ذریعہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔